السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک اور کرائم سٹوری، جس کا نام ہے پشیماں یعنی شرمندہ. ایسا شخص جو پچھتا رہا ہو. تو چلیں شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے وکیل کی حیثیت سے کم اور قلم کار کی حیثیت سے زیادہ جاننے لگے ہیں، حالانکہ میری سرگرمیاں زیادہ تر وکالت تک محدود ہیں. بہرحال گاہے بگاہے کوئی اجنبی مداح مل جاتا ہے، اور جب وہ میری وکالت کے بجائے ان صفحات میں شائع ہونے والی کہانیوں کی تعریف کرنے لگتا ہے تو میں عموماً الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے اس تعریف پر خوش ہونا چاہیے یا احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان صفحات میں صرف راوی کی حیثیت سے جلوہ گر ہوتا ہوں. قلم کی موشگافیاں سر دست میرے بس کی بات نہیں. ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ پولیس میں بھی میرے مداح موجود ہیں. اس وقت رات کے 10 سوا 10 بجے تھے، اور میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنی خوابگاہ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی. میں نے سوچا کہ کوئی بلی وغیرہ کودی ہوگی، اس لیے اپنا مطالعہ جاری رکھا. لمحے بھر کے بعد دروازے پر دستک سنائی دی، پھر اطلاعی گھنٹی کی آواز کا سماعت سے ٹکرانا. مجھے یہ سمجھا گیا کہ باہر کوئی موجود ہے. وہ یا تو عجلت میں ہے یا پہلی دفعہ ہمارے دروازے پر آیا ہے. میں نے کتاب الٹی کر کے رکھ دی اور چپل پہن کر دروازے کی طرف بڑھا. گھنٹی کی آواز دوبارہ سنائی دی، گویا میرا ملاقاتی واقعی عجلت میں تھا. تاہم میں نے اسے تیسری گھنٹی بجانے کا موقع نہیں دیا اور دروازہ کھول کر اس کے سامنے جا موجود ہوا. وہ ایک نہیں 3 تھے، اور تینوں پولیس کی وردی میں تھے. ان میں سے ایک دیوار کے اوپر سے اندر کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا. جو شخص دروازے کے سامنے کھڑا تھا وہ ASI تھا. اس کی وردی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ہونا چاہیے. وہ 40-42 سال کا قدرے ڈھیلا اور بے پرواہ شخص نظر آتا تھا. اس کے ساتھی فٹ کانسٹیبل تھے اور ابھی نوجوان تھے. ان کے کندھوں پر دوسری جنگ عظیم کی یادگار ڈنڈا مارکا رائفلیں نظر آ رہی تھی. معافی چاہتا ہوں جناب، ایک بدمعاش آپ کے بنگلے میں گھس گیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے اندر جا کر گرفتار کر لیں. مجھے تو کوئی بدمعاش نظر نہیں آیا، میں نے کہا. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی دیر قبل عجیب سی آواز سنی تھی. ویسے آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کہیں چھپا ہوا ہو. ASI سپاہیوں سمیت اندر آ گیا. انہوں نے چند منٹوں کے اندر صحن، برآمدہ اور لان دیکھ ڈالے. ایک سپاہی درمیانی دیوار کے اوپر سے ساتھ والے بنگلے میں دیکھتے ہوئے بولا، شاہ جی، میرا خیال ہے کہ وہ یہاں سے ساتھ والے بنگلے میں کود گیا. شاہ جی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ہم کمروں کی تلاشی لینا چاہتے ہیں. اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا جو میری سماعت پر گراں گزرا. میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کسی کو اندر جاتے نہیں دیکھا، آپ جا سکتے ہیں. تلاشی تو آپ کو دینا پڑے گی. کیا نام ہے آپ کا؟ تلاشی تو آپ ہرگز نہیں لے سکتے، میں نے کہا. میرا نام مرزا امجد بیگ ہے اور میں ایڈوکیٹ ہوں. اس نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور سوچنے والے انداز میں بولا، مرزا امجد بیگ، ایڈوکیٹ، نام تو کچھ جانا پہچانا لگتا ہے. لمحے بھر کے بعد وہ چونکا. اچھا، تو آپ ہیں مرزا امجد بیگ، ایڈوکیٹ. یوں کہیں کہ آپ رائٹر ہیں. میں آپ کی کئی کہانیاں پڑھ چکا ہوں. اس نے گرم جوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. بہت خوب لکھتے ہیں آپ. میرا نام ASI حسین شاہ ہے. میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیں. میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، خدا نہ کرے کبھی آپ کی ضرورت پڑے. مجھے 2 جگہوں سے بہت ڈر لگتا ہے، ایک ہسپتال اور ایک تھانہ. اس نے کہکا لگایا. بولا، وکیل صاحب، سب سے خطرناک جگہ تو آپ کا اڈا ہے، یعنی کچہری.
وہاں سے آدمی یا تو جیل جاتا ہے یا پھانسی کے پھندے پر، اور باعزت بری ہو کر گھر بھی آ جاتا ہے۔ میں نے اسے عدالت کی تیسری خصوصیت بتائی۔ پھر پوچھا، یہ بدماش کون ہے جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں؟ اس کا نام جبار خان ہے، ایک بیوہ عورت کی بیٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ سکول جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو یہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ دونوں ماں بیٹی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے اوباش نوجوانوں کا کوئی مستقل علاج ہونا چاہیے۔ وکیل صاحب، ان کا علاج ڈنڈے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ڈنڈے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے۔ پولیس والے ہر مسئلے کو ڈنڈے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی اور ہماری کبھی نہیں بن سکتی، حسین شاہ نے کہا اور اپنے ساتھیوں سمیت رخصت ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گیٹ بند کر دیا اور برآمدے سے ہوتا دروازے کی طرف بڑھا۔ تب ہی ایک نوجوان مجھے کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ اس کی وضاحت شریفوں جیسی نہیں تھی۔ اس نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے اور چست پتلون قمیص پہن رکھی تھی۔ گلے میں سونے کی زنجیر نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی آسودہ حال خاندان کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ میں رک گیا اور تحقیرانہ لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ اندر کیوں گھسے تھے؟ نام جبار خان ہے۔ میں نے آپ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، پولیس کے ڈر سے اندر گھس گیا تھا، معافی چاہتا ہوں، میں آپ ہی سے ملنے آ رہا تھا۔ لیکن تم کمرے میں کیسے گھس گئے؟ اس نے دانت نکالے بولا، میں برآمدے میں چھپا کھڑا تھا، اب گھنٹی کی آواز سن کر باہر نکلے تو میں اندر گھس گیا۔ اس روز گھر میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، دیگر افراد خانہ کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، میں نے اسے تنبیہ کی۔ ایس آئی نے مجھے بتایا کہ تم محلے کی لڑکیوں کو پریشان کرتے ہو، ایک عورت نے تمہارے خلاف رپورٹ بھی درج کرائی ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ پولیس والے مجھے کئی روز سے پریشان کر رہے، ہر دفعہ 25-30 روپے لے جاتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ پولیس تمہیں کیوں پریشان کر رہی ہے؟ ادھر ایک عورت رہتی ہے، شمشاد بیگم اس کا نام ہے، اس نے میرے خلاف جھوٹی رپورٹ لکھوائی ہے، کہتی ہے کہ میں اس کی بیٹی صبا کو پریشان کرتا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا وہ عورت بیوہ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تو میں نے کہا، تم اس عورت کے بارے میں اتنی باتیں کیسے جانتے ہو؟ تمہیں اس کا اور اس کی بیٹی کا نام بھی معلوم ہے؟ میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں، نام تو معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ قدرے تحمل کرتے ہوئے بولا، میں اس بیوہ پر ایک کیس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ فیس کا تعین کیس کی نوعیت جاننے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ کیس کی تفصیل کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ شمشاد بیگم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، خواہ مخواہ پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا، ہزاروں روپے خرچ ہو گئے۔ میں اس کو تھوڑا سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ ان کے اوپر رقم کی وصولی کا مقدمہ دائر کر دو، دوسرے صاحب کا کہنا ہے کہ ان پر فحاشی کا الزام عائد کر کے ایک درخواست آئی جی کو بھجوا دو۔ کئی لوگ اس عورت کے خلاف بیان دینے پر تیار ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی سلسلہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً آج کل ایک نیم حکیم قسم کے ڈاکٹر کا شمشاد بیگم کے گھر بہت آنا جانا ہے، اس شخص کو بھی کسی چکر میں ملوث کیا جا سکتا ہے۔ آپ میرا مقصد تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور فیس کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں۔ میں نے دل میں کہا، مقصد تو میں تمہارا خوب سمجھ گیا ہوں، تم واقعی بددینت شخص ہو۔ پھر بلند آواز سے کہا، فیس تو خیر مل ہی جائے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ وہ قدرے تذبذب کے بعد بولا، بات کچھ ذاتی قسم کی ہے، میں اس عورت کو جھکانا چاہتا ہوں۔ ذرا کھل کر بات کرو، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وکیل سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، شمشاد بیگم کی بیٹی کے بارے میں میری اپنے دوستوں سے شرط لگ گئی ہے۔ ایک دوست نے کہا کہ ثروت صبا بڑی مغرور لڑکی ہے، کسی کو لفٹ نہیں دیتی۔ میں نے کہا، اس یتیم لڑکی نے کیا غرور کرنا ہے؟ میں اسے ایک دن میں رام کر لوں گا۔ اس پر میری اپنے دوستوں کے ساتھ 1000 روپے کی شرط لگ گئی۔ اگلے روز میں نے اپنا حلیہ سیٹ کیا، بہترین
کپڑے پہنے اور اپنی موٹر سائیکل پر سروت صبا کا تعاقب شروع کر دیا۔ 3 روز تک میں دور دور سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے پتہ چلا کہ صبا میٹرک میں پڑھتی ہے اور زیادہ ذہین نہیں ہے۔ اس کا اسکول 8 بجے لگتا ہے اور 12:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ صبح 7:30 بجے گھر سے نکلتی ہے اور بس پر اسکول جاتی ہے۔ چوتھے روز میں نے اپنی موٹر سائیکل اس کی بس کے پیچھے لگا دی۔ جب وہ بس سے اتر کر اسکول کی طرف بڑھی تو میں نے اس کے قریب پہنچ کر موٹر سائیکل روکی اور نہایت ادب سے کہا، سنیے، آپ میٹرک میں پڑھتی ہیں؟ اس نے تیوری چڑھا کر میری طرف دیکھا، بولی، آپ کو اس سے مطلب؟ میں نے پہلے سے تیار شدہ ایک کتاب اس کی طرف بڑھائی اور کہا، کل میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ کتاب مجھے یہاں پڑی ہوئی ملی۔ یہ میٹرک کی کسی طالبہ کی کتاب ہے، اندر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ کتاب رکھ لیں اور جس لڑکی کی ہو اسے پہنچا دیں، ثواب کا کام ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کتاب میرے ہاتھ سے لے لی۔ پھر قبل اس کے کہ وہ کتاب کھول کر اندر دیکھتی، میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ دراصل وہ انگریزی کی کتاب تھی جو میں نے 1 روز پہلے خریدی تھی۔ کتاب کے اندرونی صفحے پر میں نے اسی کا نام لکھ دیا تھا اور اندر ایک لفافہ بھی رکھ دیا تھا جس میں 100 روپے کا ایک نوٹ اور ایک مختصر سا رکا تھا۔ رکے میں صرف اتنا لکھا تھا کہ میں 12 بجے بس سٹاپ پر اس کا انتظار کروں گا۔ ایک یتیم لڑکی کے لیے 100 روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی بہانے آدھ گھنٹے پہلے چھٹی کر کے ضرور مجھ سے ملنے آئے گی، لہٰذا میں 12 بجے سے چند منٹ پہلے ہی بس سٹاپ پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی بس سٹاپ کی طرف آتی دکھائی دی۔ اس وقت بس سٹاپ پر گنتی کے چند افراد کھڑے تھے۔ 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ جب صبا قریب پہنچی تو میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے اسے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنے بیگ سے میری دی ہوئی انگریزی کی کتاب نکالی اور اسے گھما کر میری کن پٹی پر دے مارا۔ بولی، ذلیل کمینے، یہ کتاب اور پیسے اپنی اماں کو دینا۔ میں نے انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ کتاب کسی اور کی ہوگی، لاؤ ذرا دکھانا، اور پیسوں کی فکر نہیں کرو۔ اس نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا اور بہت غصے سے مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگ فوراً ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ صورتحال خراب ہو گئی تھی اور وہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے کتاب اٹھائی، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے 2-3 بار اور صبا سے راستے میں بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے بالکل لفٹ نہیں دی۔ چند روز کے بعد میں نے صبا کو ایک کار میں سکول جاتے دیکھا۔ واپسی میں بھی وہی کار اسے لینے آئی تھی۔ ڈرائیور 40-42 سال کا ایک سخت مزاج شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس کا رنگ سانولا اور جسم بھاری تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہے۔ اس کا نام ڈاکٹر علی اختر ہے۔ MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، ایک پسماندہ علاقے میں دواخانہ چلاتا ہے اور غالباً صبا کے باپ کے جاننے والوں میں سے ہے۔ کچھ روز سے اس نے زیادہ ہی ادھر آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ شاید شمشاد بیگم میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میرے خلاف پولیس میں شکایت بھی اسی نے کی ہے۔ ایک روز اس نے مجھے کار سے ٹکر مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے احتجاج کیا تو اس نے پستول نکال لیا۔ کہنے لگا کہ اگر اس نے مجھے آئندہ صبا کا پیچھا کرتے دیکھا تو وہ مجھے شوٹ کر دے گا۔ اس لفنگے کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا، لہٰذا پیشتر اس کے کہ اسے دوبارہ دھمکی دینے کی ضرورت پیش آئے تمہیں اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، میں نے کہا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، بولا، وکیل تو موکل کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں اور آپ مجھے پورے معاملے ہی سے دستبردار ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت ذلیل ہو چکا ہوں، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اصلاح معاشرہ کی باتیں چھوڑیں، کیس تیار کر کے اپنی فیس کھری کریں، کیس ایسا بنائیں کہ اس میں ڈاکٹر علی اختر بھی پھنس جائے۔ اگر آپ حکم کریں تو میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے کچھ بلوے شلوے کا سین بھی بنا سکتا ہوں۔ بات سنو میاں، میں مجرموں کی نہیں بے گناہوں کی وکالت کرتا ہوں۔ کمال ہے، آپ عجیب وکیل ہیں۔
میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ ڈاکٹر علی اختر نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ میں سن چکا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے تمہیں معقول جواز کے تحت دھمکی دی ہے۔ تم اس کے دوست کی یتیم بیٹی کو تنگ کرو گے تو وہ ایسی ہی دھمکی دے گا، تمہیں گھر میں بلا کر دعوت تو نہیں کھلائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ بہت سے وکیل فیس کی خاطر ہر قسم کے کیس لے لیتے ہیں، لیکن میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے آپ کی باتیں سن کر بہت مایوسی ہوئی ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، اچھی باتیں لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ وہ فضول سی آوازیں نکالتا گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا، جاتے جاتے ایک بری بات بھی سن لو۔ میں شمشاد بیگم اور اس کی بیٹی کو نہیں جانتا، لیکن اگر تم ان عورتوں کو تنگ کرنے سے باز نہ آئے تو میری گواہی بھی تمہارے خلاف ہوگی۔ اگلے روز مجھے خیال آیا کہ شمشاد بیگم کو جبار خان کے ارادے سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ دفتر سے واپسی پر میں پتہ پوچھتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ خاصے خوبصورت بنگلے میں رہتی تھی۔ باہر ایک پرانے ماڈل کی کار کھڑی تھی۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز پر 2 افراد دروازے پر آئے۔ آگے ایک سانولے رنگ کا قوی الجثہ مرد تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پیچھے شلوار قمیض میں ملبوس ایک بھاری جسم کی عورت تھی۔ اس نے خوب میک اپ کر رکھا تھا اور کہیں جانے کے لیے تیار معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں شمشاد بیگم سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت مرد کو ایک طرف کر کے سامنے آ گئی اور بولی، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ کل جبار خان نامی ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ وہ آپ کے خلاف کوئی کیس بنانا چاہتا تھا، لیکن تفصیل سننے کے بعد میں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں صرف یہ کہنے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس شخص سے محتاط رہیں۔ وہ کمینہ صفت آدمی ہے اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتا ہے۔ شمشاد بیگم کے چہرے پر ممنونیت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ بولی، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں دفتر سے آ رہا ہوں اور خاصا تھکا ہوا ہوں۔ مرد اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میرا نام ڈاکٹر علی اختر ہے، آئیں نا، کم از کم ایک کپ چائے ہو جائے۔ شمشاد بیگم نے کہا، اس بدماش نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، اگر آپ بیٹھتے تو میں آپ کو اس کے کرتوت سناتی۔ بھائی صاحب کی مہربانی سے ہمیں کچھ سکون کا سانس لینا نصیب ہوا ہے، ورنہ اس نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا تھا۔ بھائی صاحب، اس نے ڈاکٹر علی اختر کو کہا تھا۔ اسی لمحے 15-16 سال کی ایک خوبصورت لڑکی دروازے کے قریب نمودار ہوئی۔ یہ میری بیٹی ثروت صبا ہے، شمشاد بیگم نے کہا۔ بیٹی، یہ وکیل صاحب ہیں۔ وہ بدماش جبار خان ان کے پاس گیا تھا، ہمارے خلاف کوئی جھوٹا کیس بنانا چاہتا تھا، مگر انہوں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ اگر سارے وکیل ایسے ہو جائیں تو ان ڈاکوؤں اور بدماشوں کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ صبا نے مجھے سلام کیا، پھر بولی، کیا آپ ہمیں شکریہ کا موقع نہیں دیں گے؟ میں نے کارڈ نکال کر ڈاکٹر علی اختر کے ہاتھ میں تھمایا اور صبا سے کہا، اس بات کا فیصلہ یہ جاننے کے بعد کروں گا کہ آپ کس طرح میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال میں بہت تھکا ہوا ہوں اور جانا چاہتا ہوں۔ جب میں رخصت ہو کر اپنی کار کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ثروت صبا نے ڈاکٹر علی اختر کے ہاتھ سے میرا کارڈ لے لیا تھا اور بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چند روز کے بعد یہ سارا معاملہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ ایک روز میں عدالت سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنا منتظر پایا۔ اس کے ساتھ ایک 10-12 سالہ لڑکا بھی تھا۔ عورت کا لباس زیادہ قیمتی نہیں تھا، تاہم وہ پڑھی لکھی اور سلیقہ شار عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنا نام مسز زرینہ اختر بتایا اور ایک کارڈ میری طرف بڑھایا۔ وہ میرا ہی کارڈ تھا۔ اس کی پشت پر یہ عبارت لکھی تھی، جناب بیگ صاحب، چند روز قبل آپ سے شمشاد بیگم کے بنگلے پر ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، اس لیے جب وکیل کی ضرورت پڑی تو آپ ہی یاد آئے۔ اپنی بیوی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اس وقت میں جبار خان کے قتل کے الزام میں حوالات میں بند ہوں۔ تفصیل میری بیوی آپ کو بتا دے گی۔ فقط ڈاکٹر علی اختر۔ خط پڑھ کر میرے دل میں سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا ڈاکٹر علی اختر نے واقعی جبار خان کو قتل کر دیا تھا؟ مجھے جبار خان کی موت سے زیادہ ڈاکٹر علی اختر کی گرفتاری پر افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک معقول آدمی تھا اور وہ بے سہارا عورتوں کی مدد کر رہا تھا۔ جبار خان نے ایک یتیم لڑکی پر شرط لگا لی تھی، وہ اس شرط پر رقم کے علاوہ زندگی بھی ہار گیا تھا۔
ایسے نوجوانوں کے لیے اور کس قسم کے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے؟ میں نے ڈاکٹر علی اختر کی بیوی سے پوچھا یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ وہ خاصی پریشان نظر آتی تھی۔ اس نے گلوگیر آواز میں کہا، یہ 3 روز پہلے کی بات ہے۔ پولیس اچانک ہمارے گھر آئی اور ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے جبار خان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وکیل صاحب، ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ ہمارے گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ شمشاد بیگم سے زیادہ مراسم نہ بڑھائیں۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ صبح میں تھانے میں ان سے ملنے گئی تو مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ کہنے لگے، زرینہ، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ واردات کب ہوئی ہے؟ 3 تاریخ کو۔ کہتے ہیں قتل ڈاکٹر صاحب کے پستول سے کیا گیا۔ پولیس نے ان کا پستول بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جبار خان کو قتل کی دھمکی دی تھی؟ یہی بات پولیس بھی کہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسی دھمکی دی ہو، لیکن وہ قتل نہیں کر سکتے۔ انہیں ایسی باتیں کرنے کی بہت عادت ہے۔ دوسروں کی ہمدردی میں خواہ مخواہ پریشان ہو جاتے ہیں، مگر وہ اتنا آگے نہیں جا سکتے۔ شمشاد بیگم سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے یا محض جان پہچان ہے؟ نہ رشتہ داری ہے اور نہ جان پہچان، اس نے جواب دیا۔ میں تو آج تک اس عورت سے ملی بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ان سے نئی جان پہچان ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اس عورت نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ صبح شام اس کے غم میں گھلے جا رہے تھے۔ روزانہ رات کو اس کے گھر چلے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی پریکٹس بھی متاثر ہو رہی تھی۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر لیں، کچھ ایڈوانس فیس وصول کی اور اپنی اولین فرصت میں ڈاکٹر علی اختر سے ملنے کا وعدہ کیا۔ زرینہ اختر پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اگلے روز میں نے تھانے میں جا کر FIR کی نقل حاصل کی اور حوالات میں ڈاکٹر علی اختر سے ملاقات کی۔ وہ پریشان اور چپ تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، بیگ صاحب، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، لیکن میں نے جبار خان کو قتل نہیں کیا۔ FIR کے مطابق جبار خان کو اس کے پستول سے قتل کیا گیا تھا۔ بوقت قتل اس کا جائے واردات پر موجود ہونا ثابت ہو چکا تھا۔ کم از کم 3 معتبر گواہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی اور اسے جائے واردات سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، FIR میں لکھا ہے کہ قتل آپ کے پستول سے کیا گیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پولیس یہی کہتی ہے۔ یہ لوگ مجھ سے اقبالی بیان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا ہے، لیکن میں نے ابھی تک اقبالی بیان نہیں دیا۔ اب آپ جو حکم دیں گے میں وہی کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس تشدد کی وجہ سے دیے گئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عدالت میں جا کر بیان بدلا جا سکتا ہے۔ ملزم کے اقبالی یا انکاری بیان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ عدالت پہلے شہادتوں کو دیکھتی ہے۔ FIR کے مطابق آپ نے جبار خان پر اپنے پستول سے 3 فائر کیے تھے۔ تینوں گولیاں نشانے پر لگی تھیں اور جبار خان موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس نے واردات کے 1 گھنٹے کے اندر آپ کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ FIR میں یہ بھی لکھا ہے کہ پولیس نے آپ کے محلے کے 2 معتبر گواہوں کی موجودگی میں آپ کا پستول چیک کیا تھا اور پستول کی 3 گولیاں چلی ہوئی پائی تھیں۔ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ جب پولیس نے میرے سامنے پستول کا کلپ چیک کیا تو اس کی 3 گولیاں واقعی چلی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس نے خود ہی کوئی گڑبڑ کی ہو۔ جب یہ واردات وقوع پذیر ہوئی تو آپ کہاں تھے اور آپ کے سامنے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ 3 تاریخ کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ میں نے رات کا کھانا شمشاد بیگم کے گھر میں کھایا تھا۔ جب میں جانے لگا تو اچانک شمشاد بیگم نے مجھے بتایا کہ جبار خان آیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ میں نے شمشاد بیگم سے کہا کہ میں جبار خان سے بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ ادھر ہی ٹھہرے، میں اسے شریفانہ طور پر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا، تمہیں اس بدماش کے منہ نہیں لگنا چاہیے، وہ اس بات کو تمہاری کمزوری سمجھے گا، اس لیے تم یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ میں ایسے لوگوں کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔
لیکن شمشاد بیگم نے میرا مشورہ نہیں مانا اور مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر جبار خان سے بات کرنے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے فوراً وہاں سے چلے جانا چاہیے اور دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس عورت کے لیے اتنی قربانی دے رہا تھا اور وہ میری کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھی۔ پھر 2 یا 3 منٹ کے بعد میں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ میں باہر کی طرف بھاگا، برآمدے میں شمشاد بیگم سے ٹکرا گیا۔ وہ بہت بدحواس ہو رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو جائے گی۔ خوف کی وجہ سے اس نے مجھے بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کسی نے جبار خان کو قتل کر دیا۔ اس کی لاش خوابگاہ میں پڑی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شمشاد بیگم اسے بغلی دروازے سے خوابگاہ میں لے گئی تھی۔ یہ اندازہ میں نے کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر لگایا تھا۔ جبار خان کی لاش دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ مجھے خیال آیا کہ پولیس سب سے پہلے مجھ پر شک کرے گی، کیونکہ میرا مطلب ہے کہ جبار خان یہ پروپیگنڈا کرتا رہا تھا کہ میں نے اسے قتل کی دھمکی دی ہے۔ میں نے شمشاد بیگم سے کہا کہ میری وہاں موجودگی مناسب نہیں ہوگی۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مجھے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بدحواسی کی وجہ سے میرے دماغ کے سارے چراغ گل ہو چکے تھے۔ ادھر فائرنگ کی آواز سن کر کچھ پڑوسی باہر نکل آئے تھے۔ جب میں نے اپنی گاڑی باہر نکالی تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے پوچھا، واردات والی رات شمشاد بیگم کے گھر میں اور کون تھا؟ میرا خیال ہے کہ واردات کے وقت وہاں میرے علاوہ باہر کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے صبا کا چچا نصیر علی وہاں آیا تھا اور چند منٹ ٹھہر کر واپس چلا گیا تھا۔ جب آپ نے فائرنگ کی آواز سنی اس وقت صبا کہاں تھی؟ وہ کسی دوسرے کمرے میں تھی۔ اس نے ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا، لیکن کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ آپ اپنا پستول کہاں رکھتے ہیں؟ پستول میں عموماً کار کے خانے میں رکھتا ہوں۔ اس روز بھی وہیں رکھا تھا۔ کیا آپ گاڑی کو لاک کر کے اندر گئے تھے یا کھلا چھوڑ گئے تھے؟ میرا خیال ہے کہ گاڑی لاک تھی۔ میں ہمیشہ گاڑی کو لاکڈ رکھتا ہوں۔ شمشاد بیگم نے واردات کے بارے میں کیا بیان دیا ہے؟ مجھے اس کا بیان معلوم نہیں ہے۔ اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ جبار خان کو کمرے میں بٹھا کر کوئی چیز لینے یا رکھنے کے لیے باہر نکلی تو اچانک باہر کی بتی بند ہو گئی اور فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اس کا خیال ہے کہ کسی نے کھڑکی سے فائرنگ کی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔